مولوی حضرات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں، لیکن کسی آیت یا حدیث میں اس کا واضح ذکر نہیں ملتا بلکہ وفات کا ذکر ہے۔ اس لیے بعض آیات سے دور کا استدلال کرتے ہوئے حیات مسیح ثابت کرنے کی عبث کوشش کرتے ہیں۔ مثلا سورہ نساء کی آیت 158 میں فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، یہود نے مسیح کو نہ قتل کیا نہ صلیب دے کر مارا۔ آیت کے آخر میں فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کا رفع اپنی طرف کر لیا۔ مولوی حضرات یہ دلچسپ استنباط کرتے ہیں کہ چونکہ وہ نہ قتل ہوئے نہ صلیب دیے گئے اس لیے آسمان پر چڑھ گئے۔ گویا ان کے نزدیک جو نہ قتل ہو نہ صلیب دیا جائے وہ آسمان پر چڑھ جاتا ہے۔ اس طرح تو اکثر لوگوں کو اور اکثر انبیاء کو بھی زندہ آسمان پر مانا جائے گا، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، کیونکہ نہ آپ قتل کیے گئے نہ صلیب دیے گئے۔ بس یہ استدلال درست نہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس آیت میں آسمان کا لفظ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، وہ تو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اس کی طرف کسی مادی چیز کا حرکت کرنا ہو ہی نہیں سکتا۔ روحانی درجات کی بلندی مراد ہو سکتی ہے اور یہی یہاں مراد ہے۔ سورہ مجادلہ آیت 12 میں فرمایا اللہ مومنوں اور اہل علم کا رفع درجات میں کرتا ہے۔ کنز العمال کی حدیث میں ہے کہ جب بندہ تواضع انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ ساتویں آسمان پر زنجیر کے ساتھ اس کا رفع کرتا ہے۔ اس حدیث میں تو آسمان کا لفظ بھی ہے، اٹھانے کے لیے زنجیر کا لفظ بھی ہے، لیکن دنیا کے تمام علماء اس کا ترجمہ روحانی درجات کی بلندی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دو سجدوں کے درمیان ورفانی کی دعا کرتے ہیں، جس کا کوئی یہ مطلب نہیں لیتا کہ اے اللہ مجھے زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لے، بلکہ ہر جگہ جہاں اللہ بندے کا رفع کرتا ہے اس کے معنی درجات کی بلندی کیے ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ سورہ آل عمران آیت 56 میں ذکر ہے یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور تیرا رفع اپنی طرف کروں گا، یعنی پہلے وفات پھر رفع۔ وفات کے بعد ہمیشہ روح کا رفع ہوتا ہے۔ دوسری دلیل مولوی حضرات یہ پیش کرتے ہیں کہ سورہ نساء آیت نمبر 160 میں آتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا جو حضرت مسیح علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ ترجمہ و مفہوم درست نہیں، کیونکہ سورہ مائدہ آیت 15 میں لکھا ہے کہ ہم نے قیامت کے روز تک یہود و نصارہ کے درمیان باہمی عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے، پس قیامت کے روز تک یہود و نصارہ موجود رہیں گے۔ نیز صحیح احادیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ دجال کی طرف سے 70,000 یہود مسیح کا مقابلہ کرتے ہوئے مارے جائیں گے۔ پس زندگی میں تو تمام اہل کتاب ایمان نہیں لا سکتے، اس لیے اکثر علماء نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہر اہل کتاب اپنی موت کے وقت مسیح پر ایمان لے آتا ہے۔ مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کا لفظ عام ہے، ہر زمانے کے اہل کتاب کو شامل ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ صرف وہی کتابی گروہ مراد ہو جو حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد ان کے زمانے میں موجود ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت ہی کی ضمیر عیسیٰ کی طرف راجع کرنا غلط ہے۔ ہمارے اس قول کی تائید حضرت ابی بن کعب کی قرات سے بھی ہوتی ہے، جس میں قبل موت ہی کی جگہ قبل موتہم آیا ہے۔ اس وقت تو ہم کی ضمیر کا مرجع اہل کتاب ہی ہوگا، عیسیٰ کی طرف ضمیر راجع نہیں ہو سکے گی، یعنی اہل کتاب اپنی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس سے تو یہاں تک مروی ہے کہ اگر کسی اہل کتاب کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے تو اس کی روح نہیں نکلتی جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور یہ نہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ علماء کا تیسرا یہ قول ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی موت سے پہلے ایمان لائے گا۔ ایک قول میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے گا۔ مولانا محمود الحسن نے اس آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے سو عیسیٰ پر یقین لاویں گے اس کی موت سے پہلے۔ یہ ترجمہ عین واقعات کے مطابق اور تاریخی گواہی اپنے ساتھ رکھتا ہے، جیسا کہ پہلی ویڈیوز میں بتایا جا چکا ہے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، 10 قبائل یروشلم سے ہجرت کر کے کشمیر کے علاقے تک آباد ہو چکے تھے۔ چنانچہ اس آیت کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام نے ان قبائل کی طرف ہجرت کی، اس طرح تمام قبائل آپ پر ایمان لے آئے۔ پس اس آیت کے ضمائر میں اختلاف ہے، اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہے۔
چونکہ وفات مسیح کا واضح ذکر ہے، اس لیے اس آیت سے حیات مسیح کا استنباط کرنا جائز نہیں۔ اے عزیزو سوچ کر دیکھو ذرا، موت سے بچتا کوئی دیکھا بھلا،